بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آئیے جدید عربی زبان سیکھیں کہ 73ویں کلپ کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر کا تعلق یا کہیے کہ کالم کا تعلق رام مندر سے متعلق ہے۔ آپ عبارت سنیں: وَكُشِفَ النِّقَابُ الْأُسْبُوعَ الْمَاضِيَ عَنْ تِمْثَالٍ لِلْإِلَٰهِ الْهِندُوسِيِّ بِطُولِ 51 بوصة نُحِتَ بِتَكْلِيفٍ خاصٍ لِيُوضَعَ فِي الْمَعْبَدِ الْجَدِيدِ وَوُضِعَ عَلَى قَاعِدَةٍ مِّنَ الرُّخَامِ فِي الْحَرَمِ الْمُقَدَّسِ۔ کشفہ مشہور ہے، کشف یکشف سے مجہول کا صیغہ ہے۔ کھولنے کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ کھولنا یعنی پردہ ہٹانا، پردہ ہٹا کر کے کسی کا رخ یا چہرہ کھولنا۔ النقاب پردے کو کہتے ہیں۔ تمثال مجسمہ، جمع اس کی تماثیل آتی ہے۔ اور بطول 51 بوصۃ، بوصہ کا معنی ہے انچ، انچ 1 انچ 2 انچ۔ نحت یہ مجہول ہے۔ نحت ینحت کے معنی تراشنا، پتھر وغیرہ کو تراشنا، تراش کر کے کچھ نیا بنانا۔ تکلیف، تکلیف پیچھے تکلیفتن آیا تھا، یہاں تکلیف ہے لاگت، لاگت کے معنی میں یہ لفظ یہاں استعمال ہوا ہے۔ تکلیف خاص، نجی لاگت، یعنی اس میں کوئی سرکاری بجٹ یا سرکاری خرچہ نہیں لگا ہے۔ ووضع علی قاعدہ، قاعدہ بیس اور بنیاد کو کہتے ہیں۔ الرخام سنگ مرمر کو کہتے ہیں۔ الحرم المقدس، یہاں مقدس احاطہ مراد ہے۔ الحرم سے مراد احاطہ، احاطے کے معنی میں ہے۔ اور المقدس کا مطلب ہے مقدس بابرکت، یعنی ہندوؤں کے نزدیک مقدس اور بابرکت۔ ترجمہ دیکھیں: وَكُشِفَ النِّقَابُ الْأُسْبُوعَ الْمَاضِيَ عن تمثال للإله الهندوسي بطول 51 بوصة نحت بتكليف خاص ليوضع في المعبد الجديد۔ لیوضع کا تعلق ہے وکشفہ سے، کشفہ النقاب اللہ۔ گزشتہ ہفتے نجی لاگت سے بنائے گئے 51 انچ کے ہندوؤں کے بھگوان کے مجسمے سے نقاب ہٹایا گیا یا چہرے سے نقاب کشائی ہوئی تاکہ اسے نئے مندر میں رکھا جائے۔ گزشتہ ہفتے ہندوؤں کے بھگوان یا ہندوؤں کے معبود، الہ کا معنی معبود بھی کر سکتے ہیں، ہندوؤں کے معبود کے مجسمے سے 51 انچ کے ہندوؤں کے معبود کے مجسمے سے جو نجی لاگت سے تراشا گیا ہے، گزشتہ ہفتے نقاب کشائی ہوئی تاکہ اسے نئے مندر میں رکھا جائے۔ ووضع علی قاعدۃ من الرخام فی الحرم المقدس، اور مقدس احاطے میں اسے سنگ مرمر کے ایک چبوترے پر، ایک بیس پر یا ایک چبوترے پر رکھا گیا ہے۔ اسے سنگ مرمر کی ایک بنیاد پر یا سنگ مرمر کی ایک چبوترے پر رکھا گیا ہے۔ قاعدۃ اصل بنیاد کو کہتے ہیں۔ قواعد اس کی جمع ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، اللہ تعالیٰ کا گھر جب ابراہیم اور اسماعیل نے بنایا تھا تو وہاں قرآن کریم میں لفظ یہی قاعدۃ کی جمع قواعد استعمال کی ہے۔ اچھی طرح سے آپ ترجمے کو سمجھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نصیر الدین قاسمی، خادم ادارہ مرکز المعارف، جودھ پور، راجستھان۔